السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 یعنی 39 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے۔ وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ پچھلی آیات معاشرے کے مالدار طبقوں، حکمران طبقوں کے بارے میں تھی اور ان کو ایک سبق دیا گیا تھا، اسی طرح یہ آیات عام لوگوں کے لیے ہے۔ عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ مال اسباب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھل کر دیتا ہے سب چیزیں۔ ان کے پاس جائیداد بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، بڑے خوشحال ہوتے ہیں وہ۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہ مال ہوتا ہے، نہ جائیداد ہوتی ہے، نہ اسباب ہوتا ہے، مطلب بڑی تنگی سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہے اور اس کی مصلحت ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم انسانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ وہ کس طرح کہ جن کو مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اسباب دیتا ہے، خوشحال بناتا ہے، ان کو یہ دے کر یہ آزماتا ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، جائز استعمال کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اپنی عیاشیوں پہ تو صرف نہیں کر دیتے سارا مال۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور اس کا جواب انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا پڑے گا مرنے کے بعد۔ دوسری طرف اور پھر اس میں ایک اور آزمائش یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ان نعمتوں کا بندہ شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ یعنی ایک تو ان نعمتوں کا صحیح استعمال اور پھر ان نعمتوں کا شکر، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ استعمال تو ظاہر ہے کہ صحیح کرنا چاہیے، یہ فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر لانے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے اور ان کے اس کام کی قدر کرتا ہے۔ اب رہا دوسری طرف جس کو مال اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے، استطاعت کم دیتا ہے، زندگی کے آرام و آسائش محدود ہوتے ہیں، جن کے پاس آمدنی محدود ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ انسان اس پر صبر کرتا ہے نہیں کرتا۔ جتنا بھی مال میسر ہو اس کا شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور ناشکری تو نہیں کرتا، کوئی کفریہ جملہ تو نہیں بولتا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلانے کو اتنا ملا ہوا ہے، فلانے کو اتنا ملا ہوا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا۔ یہ جملہ تو زبان سے نہیں نکالتا۔ یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے، یعنی صبر۔ اور اس معاملے میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پہلے والے معاملے میں شکر کی اہمیت بہت زیادہ تھی کہ مال و اسباب کا شکر ادا کرتا نہیں کرتا دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں جن کو کم مال ملا ہے، جن کے حالات تنگ ہیں، ان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ اور یہ دونوں کام، امیروں مالداروں کے لیے شکر اور
تنگ دستوں کے لیے، تنگ حال لوگوں کے لیے صبر، ان دونوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قدر ہے، بہت قدر ہے۔ قرآن میں بھی کچھ آیت ایسی آئی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی قدر بیان کرتے ہیں، اور پھر حدیثوں میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ دونوں کام کرنے والے، یا شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے، دونوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا درجہ ہے۔ اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو نواز دے، ان کے صبر اور شکر کے جواب میں مزید نوازے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا صلہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوں گے تو اس قدر اس کا صلہ ہم کو ملے گا، اس قدر اعلیٰ درجہ ملے گا کہ ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ ہمارے لیے اتنی نعمتیں ہوں گی، ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دوسری آیت میں کہ جو تم خرچ کر دیتے ہو وہی تم کو اور دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس طرح نوازتا ہے اللہ۔ یعنی ہم خرچ کریں، جو کچھ مال ہے اس میں جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں دوسروں پر، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مزید دیتا ہے اس کے بدلے میں، برکت عطا ہوتی ہے مال میں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ نیکیوں کا شمار بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہمارے درجات بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند کرتا جاتا ہے۔ اور ظاہر آخر میں جو جملہ کہا گیا ہے کہ سب رازقوں سے بہتر رازق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جتنا چاہے جس کو چاہے رزق دے سکتا ہے۔ ہر حال میں بس ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہر حال میں اس کی حمد بیان کرنی ہے، کیونکہ وہ اتنا ہی عظیم اور اتنا بڑا رازق ہے کہ وہ جس طرح چاہے جب چاہے ہمیں عنایت فرما سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔